السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ سورہ آل عمران کا مطالعہ جاری ہے اور سورہ آل عمران آیت نمبر 165 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ غزوہ احد پر تبصرہ تکمیل کو پہنچا چاہتا ہے اور مدنی صورت ہے سورہ آل عمران، بس یہ ذہن میں رکھیے۔ آئیے اپنا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولما اصابتکم مصیبۃ، کیا جب تمہیں پہنچی کوئی مصیبت، قد اصبتم مثلیہا، یقیناً تم اس سے دگنی پہنچا چکے تھے، قلتم انا ھذا، تم کہتے ہو کہ یہ کہاں سے آئی۔ توجہ دلائی جا رہی ہے، آج اگر یہ مشکل آ گئی، اس کی کچھ وجوہات بھی بیان ہو گئیں، تو اس سے پہلے تم نے ان کو ڈبل نقصان پہنچایا تھا مسلمانوں۔ 70 مشرک قتل بھی ہوئے تھے، 70 گرفتار بھی ہوئے تھے، بڑے بڑے سردار ان کے قتل ہوئے تھے۔ قلتم انا ھذا، تم کہتے ہو کہ یہ کہاں سے مشکل آ گئی۔ قل هو من عند انفسکم، آپ فرما دیجئے وہ تمہارے اپنے ہی پاس سے ہے۔ وہ جو ایک امیر کی بات نہیں مانی گئی، ڈسپلن میں گڑبڑ ہو گئی اور نظم و ضبط برقرار نہ رہا، اور وہ امیر بھی رسول پاک علیہ السلام نے ان کو مقرر کیا تھا، یہ خطا تو ہوئی نا، اس کی طرح توجہ دلا دی گئی۔ البتہ معافی کا اعلان بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما چکا ہے، 2 مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور تمہیں جو تکلیف پہنچی جس دن 2 جماعتیں آپس میں ٹکرائیں، فباذن اللہ، تو یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ یہ بڑی اہم بات آ گئی، کوئی نقصان نہیں ہوگا مگر اللہ کے حکم سے، کوئی تکلیف نہیں آئے گی مگر اللہ کے حکم سے۔ تو جو ہوا بہرحال اللہ کے حکم سے ہوا۔ کچھ خطا کا عنصر تو بیان ہو گیا، لیکن اس نقصان کے ہو جانے اور اس واقعے کے پیش آ جانے میں حکمتیں تھی، وہ بھی ہم نے سمجھنی۔ ایک اور گہرا نقطہ ہمارے اساتذہ نے ہم کو سمجھایا، وہ یہ ہے کہ فتوحات ہی فتوحات مسلمانوں کو ملی، بدر میں، احزاب میں، فتح مکہ، تبوک کا موقع، لیکن اس کے لیے بھی تو اسوہ ضروری تھا نا، کہ کبھی اگر وقتی طور پر نقصان ہو جائے تو اسوہ رسول کیا ہے؟ تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک علیہ السلام کا اسوہ ہمارے لیے بہترین۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ تو ایسے مواقع پر بھی حضور کا اسوہ ہمارے سامنے آ گیا، شجاعت کا ذکر ہو رہا ہے اور بہادری کا ذکر ہو رہا ہے اور صحابہ کو جمع کرنے کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ وہ سارے پہلو ہیں جو ان کیفیات کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ میں جمع ہو گئے اور قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئے۔ گویا ہر گوشے کے لیے زندگی کی رہنمائی اسوہ رسول میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں کیا ذکر آیا؟ فباذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے تھا، ہاں، ولیعلم المؤمنین، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے۔ مار کے سجے تو بات وہی ہے نا، کھرے کھوٹے کا فرق بھی سامنے ہو کر آ رہا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ ظاہر کر دے ان کو جنہوں نے نفاق کی روش اختیار کی۔ یہ ذکر پہلے بھی آیا، وہ 300 کو لے کر علیحدہ ہوا، عبداللہ بن ابی کھل کر سامنے آ گئے ان کا نفاق۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو منافق ہوئے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور ان سے کہا گیا کہ آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرو، او ادفعوا، یا کم سے کم دفاع ہی کرو۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم جانتے کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ یعنی یہ باتیں بنا رہے ہیں، سارا میدان تو سج رہا ہے، کفار تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، نبی علیہ السلام تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں، اب اور کس بات کی ان کو ضرورت ہے؟ کوئی پرسنل کال ان کو دینی پڑے گی؟ تو بس یہ بہانے بنا رہے ہیں۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، وہ بولے اگر ہم جانتے کہ جنگ ہوگی تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن وہ کفر سے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے۔ کیا تھا ان کا کفر؟ یہ کلمہ پڑھنے والے تو تھے لیکن دل میں ایمان نہیں تھا۔ یہ کلمے کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن نبی مکرم علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتے تھے، راہ خدا میں جنگ کے لیے نہیں نکلتے تھے، ہجرت فی سبیل اللہ نہیں کرتے تھے۔ گویا دعویٰ ہے ایمان کا لیکن عمل ثبوت پیش نہیں کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اس دن وہ کفر سے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہ سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے اسے جو وہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود تو بیٹھے رہے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر وہ ہماری بات مانتے تو مارے نہ جاتے۔ پھر وہی بات، اگر ہماری مانتے تو دیکھو بچ جاتے ہماری طرح۔ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ، قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، فرما دیجئے کہ تم اپنی جانوں سے موت کو تو ہٹا دو اگر تم سچے ہو۔ کیا گھر بیٹھ گئے، قتال میں نہیں نکلے تو تمہیں موت نہیں آئے گی کیا؟
ذرا موت سے اپنے آپ کو بچا کر تو دکھاؤ۔ آگے فرمایا شہداء کے بارے میں، جن کے بارے میں کہا ہماری مانتے تمہارے نہ جاتے، ان شہداء کو اللہ نے کیا رتبہ عطا فرمایا، بیان میں آ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، مراد شہید، انہیں ہرگز خیال نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے وہ رزق پاتے ہیں۔ سبحان اللہ، حیات جاودہ شہداء کو مل جاتی ہے، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی بھی روایت ہے کہ سبز پرندوں کی مانند، سبز پرندوں کی مانند شہداء کی روحیں جنت میں گھومتی پھرتی اور کھاتی پیتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اے اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ اور کیا ان کا اعزاز، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس سے وہ رزق پاتے ہیں، فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس سے خوش ہوتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا، وہ تو خوش ہو رہے ہیں۔ اور سنیے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور وہ ان لوگوں کے بارے میں خوش ہو رہے ہیں جو ابھی ان سے ملے نہیں، ان کے پیچھے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ تو شہداء شہادت کا رتبہ پا کر چلے گئے اور برزخ کی زندگی میں مزے کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور دنیا میں جو ایمان والے تھے تعلق ختم نہیں ہوا، وہاں کے جو نتائج دیکھ رہے ہیں اور کیفیات دیکھ رہے ہیں، تو پیچھے جو ان کے بھائی دنیا میں ایمان کی محنت کر رہے ہیں ان کے بارے میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیا؟ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کی قسم، ایمان کا رشتہ ایسا پیارا رشتہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا، ادھر جا کر بھی بندہ ادھر اپنے مسلمان بھائی کی فکر کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اس رشتے کی قدر کرنے کی مجھے اور آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اگلی آیت کریمہ میں وہ پس منظر ذہن میں رکھیے گا کہ جب یہ احد کے میدان کے اندر صحابہ کرام کی 70 کی تعداد شہید کر دی گئی تو کفار وہاں سے نکل گئے، بعد میں ان کو کچھ خیال سا آیا اور انہوں نے پلٹنے کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے تو روب ڈال دیا، لیکن نبی مکرم علیہ السلام کی فراست کا کیا عالم اور آپ کی بصیرت کا کیا عالم، آپ کو اندازہ تھا کہ ان لوگوں کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو جائے گا، لوٹنا چاہیں گے تاکہ مسلمانوں کی رہی صحیح قوت فی الحال وہ ختم ہی کر ڈالے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو پکارا اور صحابہ زخموں سے چور چور ہیں، مگر نبی پاک علیہ السلام کی پکار پر لبیک انہوں نے کہا اور نکل پڑے، اور وہ جن کے دلوں میں روب تھا کفار کے، وہ تو روب کے اندر ہی آ گئے، مگر انہوں نے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہا۔ سنیے اللہ کا تبصرہ، الذین استجابوا للہ والرسول، جن لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکم کو قبول کیا، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا، للذین احسنوا منہم، ان میں سے جن لوگوں نے عمدہ عمل کیا، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت کریمہ میں ایک رائے کے مطابق ایک اور واقعے کا بیان ہے۔ 3 ہجری میں یہ ہوا احد کا معاملہ۔ ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے، وہ کفار کے لشکر کے سردار، ابو سفیان نے جاتے جاتے کہا تھا اگلے سال پھر میدان بدر میں مقابلہ ہوگا۔ ایک غزوہ بدر تو 2 ہجری میں ہو چکا، کہا بدر صغرا کا معاملہ کریں گے، اگلے سال بدر میں مقابلہ کریں گے۔ مسلمانوں نے تیاری کی، اگلے سال 4 ہجری کی بات ہے اور مسلمان گئے بھی ہیں۔ کفار کے دلوں میں رعب پیدا ہو گیا اور ان کی ہمت نہ ہوئی کہ مسلمانوں کا مقابلہ کریں۔ مسلمانوں نے کچھ وقت بھی گزارا، کچھ خرید و فروخت کا معاملہ بھی کہیں ہو گیا اور اللہ کی نعمتیں اور فضل لے کر واپس آئے۔ یہ اگلے سال کے واقعے کی طرف اشارہ ہے بعض مفسرین کی رائے کے مطابق۔ فرمایا الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہ جنہیں لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے سامان اکٹھا کیا ہے، فخشوہم، بس تم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ عجیب بات ہے، اللہ اکبر۔ مادہ پرست آدمی عقل سے سوچتا ہے اور پیٹ کی سوچتا ہے، اور ایمان والا دل کی بات سے سوچتا ہے۔
اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے سوچتا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں ڈرو بھائی, لوگوں نے تیاری کی, فزادہم ایمانا, تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. کس بات کا؟ ایمان والوں کو پتا ہے کہ راہ خدا میں مشکلات آئیں گی. ایمان والوں کو پتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ فرماتا ہے البقرہ میں آیت نمبر 155 میں ہم نے پڑھا, ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے خوف اور بھوک اور جان اور مال اور پیداوار کے نقصان کے ذریعے. ایمان والے کہتے ہیں اچھا یہ لوگوں نے تیاری کی, چلو پھر اللہ کی راہ میں نکلیں گے, اللہ کی رحمتیں حاصل کریں گے, جام شہادت نوش کریں گے, اجر عظیم پائیں گے. ایمان والوں کو تو ایمان بڑھ گیا, اور کس بنیاد پر؟ توکل اللہ پر رکھتے ہوئے ان کا ایمان بڑھا. اور انہوں نے کیا کہا؟ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی بہترین کارساز ہے. اللہ ہی ہمارے لیے کافی اور اللہ ہی بہترین کارساز, یہ ایمان والوں کا اصل سہارا ہے. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ, پھر وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ, وَفَضْلٍ, اور فضل کے ساتھ. لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ, انہیں کسی تکلیف نے چھوا تک نہیں. سبحان اللہ, کافروں میں تو اگلے سال پھر وہ پیدا ہو گیا. آئے نہیں بدر صغرا کے لیے 4 ہجری کی بات ہو رہی, اور مسلمان لوٹ رہے ہیں اللہ کی نعمت کے ساتھ اور فضل کے ساتھ, اور کوئی تکلیف انہیں نہیں پہنچی. وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کی, اس کو حاصل کیا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ, بے شک یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں کے ذریعے. فَلَا تَخَافُوهُمْ, پس تم ان سے نہ ڈرو. وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جو ایک اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا, اور جو 2-3 چھوٹے موٹے لوگوں سے ڈرتا ہے وہ سب سے ڈرتا ہے بیچارہ. تو اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو کفر میں تیزی دکھاتے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ کریں. حضور کا غم کیا تھا؟ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. حضور کا غم کیا تھا؟ یہ حق قبول کیوں نہیں کرتے. اور مزید برآں یہ کافر کفر میں تیزی دکھا رہے ہیں. اللہ حضور کو تسلی عطا کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہم لن یضر اللہ شیئا, یقیناً وہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے. یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ, اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ان کو آخرت میں کوئی حصہ بھی نہ دیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. کفر پر اڑ کر بندہ اپنا نقصان کرتا ہے, اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا. اِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ, بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر مول لیا, لَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا, وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ, اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز گمان نہ کریں کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے. ایسا نہیں ہے, اللہ نے ہر ایک کے لیے وقت معین کیا ہے. یہ دنیا کا معاملہ ہوتا ہے, فلاں پکڑ میں نہیں آ پایا, فلاں پکڑ میں نہیں آ پایا. اللہ کی پکڑ سے تو کوئی نہیں بچ سکتا. تو یہ نہ سمجھے کہ جو ان کو ڈھیل مل رہی ہے کوئی بہتری کا معاملہ ہے, نہ. انما نملی لہم لیزدادوا اثما, ہم تو در حقیقت انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ گناہ میں بڑھ جائے. کہتے نا اس کے دن تو گنے جا چکے ہیں, کہتے نا فلاں کی فائل تیار ہو گئی, تو ان ظالموں کی فائلیں تیار ہو جائیں پھر بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے ان کے لیے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ, اور ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ, اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر اے لوگو تم ابھی ہو. حتی یمیز الخبیث من الطیب, یہاں تک کہ اللہ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے جدا کر دے. وہی بات دوبارہ آ گئی, یہ حق و باطل کا مارکا سجے گا تو کھرے کھوٹے کا فیصلہ ہو جائے گا. ہو ہز ہو, کون کیا ہے, کون سچا ایمان والا ہے اور کون جھوٹا ہے, اللہ پاک اور ناپاک کو جدا کر دے گا. اور یہ کب ہوگا؟ جب مصائب بھی آئیں گے, مشکلات بھی آئیں گی, اور معرکے بھی سجیں گے, اور راہ حق میں جان لگانے کے تقاضے بھی آئیں گے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ, اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی خبر دے. ہاں, وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. غیب کی خبروں میں سے اللہ نے رسولوں کو عطا فرمایا, اور یقیناً سب سے بڑھ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. فآمنوا باللہ ورسولہ, پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم, اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے.
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، اور وہ لوگ ہرگز خیال نہ کریں جو اس مال میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ بخل کا مطلب کنجوسی کرنا۔ تو جن کو مال دیا وہ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، روکتے ہیں، بچا بچا کر رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بہتر ہے، قطعاً ایسی بات نہیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے، برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جس مال میں انہوں نے بخل کیا عنقریب قیامت کے دن توق بنا کر پہنایا جائے گا۔ استغفر اللہ، یہ جو مال روکتے ہیں نا یہ توق بنا کر پہنایا جائے گا۔ اہل علم نے لکھا اور فقہا نے بیان فرمایا، یہ کم از کم کیا بیان ہے؟ کم سے کم سمجھنے کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، عشر نہیں دیتے، یہ تو فرض ہے نا، زکوٰۃ سے زائد بھی دینا چاہیے لیکن کم سے کم زکوٰۃ کا تقاضا ہے، تو پھر تو کل انجام بہت برا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان کا مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں ان کے گلے میں ہوگا اور کہے گا انا مالک و انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، لے اپنے خزانے کا مزہ چکھ لے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ اپنی راہ میں ہمیں زکوٰۃ بھی صحیح طرح ادا کرنے کی توفیق دے، اور جن کی کھیتیاں ہیں یا جن کا کھیت ہے، فصل آتی ہے تو فصل سال میں 2 مرتبہ تو عشر بھی 2 مرتبہ، مسائل اہل علم سے سیکھے اور زکوٰۃ و عشر ہو، صحیح طرح زکوٰۃ ہمیں ادا کرنی چاہیے اور زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر بھی مال جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی وراثت ہے، سب کچھ تو اللہ کا ہے۔ ہاں ابا کا تھا، ابا چلے گئے، بیٹے کو ملا، ٹھیک، بیٹا چلا جائے گا اس کے بیٹے کو مل جائے گا، سب چلے جائیں گے، کس کا ہے؟ سبھی اللہ کا ہے، تو اللہ کا دیا اللہ ہی کی طرف لوٹاؤ اور اجر پاؤ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ یہ الحمدللہ 18 رکوع مکمل ہوئے، اور غزوہ احد پر جو تبصرہ تفصیل سے شروع ہوا تھا رکوع نمبر 13 سے وہ رکوع نمبر 18 پر مکمل ہوا۔ اب بنی اسرائیل میں سے یہود کا تھوڑا سا ذکر آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جن لوگوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ استغفر اللہ، یہ ان کا کفر یا قول نقل کیا جا رہا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، تو ان لوگوں نے کہا اچھا اللہ فقیر ہو گیا تو ہم مالدار ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ گراوٹ کی انتہا ہے، یہ گراوٹ کی انتہا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے خرچ کرو تمہیں فائدہ ہوگا، اللہ کو تو کسی کی حاجت نہیں، کسی شے کی حاجت نہیں ہے، لیکن یہ الٹے معنی پہناتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ بدترین تاریخ ہے ان یہود کی۔ اللہ کا تبصرہ سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، جو انہوں نے کہا اور ان لوگوں کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا اب ہم لکھ رہے ہیں۔ ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اور ہم کہیں گے چکھو جلانے والا عذاب۔ استغفر اللہ، یہ ان کی گستاخیاں، ان کا عذاب کا معاملہ جہنم کی آگ میں شدید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا بالکل بھی نہیں ہے، بندے خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد کر رکھا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں، حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس قربانی ایسی لائے جسے آگ کھا لے۔ یہ ایک اور ان کا ایکسکیوز آ رہا ہے، ایک اور بہانہ آ رہا ہے یہود کا۔ اچھا جی ہم تو کسی رسول کو اس وقت مانگتے ہیں کہ جب وہ ایسی قربانی ہمارے سامنے پیش کرے کہ آسمان سے آگ آ کر اس کو کھا جائے۔ ماضی کے ادوار میں ایسا معاملہ رہا کہ قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی کہ آسمان سے آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی۔ ہمارے لیے تو قربانی کے جانور بھی ہم خود بھی کھا سکتے، غربا کو بھی دے سکتے، رشتہ دار غربا کو تو دینا چاہیے اور رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، فرق ہو گیا۔ یہ کہنے لگے ہم تو ایسے رسول کی بات کو مانتے ہیں جو ایسی قربانی پیش کرے کہ اس کو آ کر آگ کھا لے۔ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ قل قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یقیناً تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت رسول آئے واضح نشانیوں کے ساتھ، وبالذی قلتم، اور اس کے ساتھ بھی جو تم کہتے ہو، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر کیوں تم نے انہیں قتل کیا کہ تم سچے ہو۔ ایک نمبر کے جھوٹے لوگ ہیں یہ،
تم کہتے ہو کہ ایسی قربانی آئے کہ جو آسمان سے آ کر کھا جب مان لیں گے، تو تم نے پچھلے انبیاء کو کیوں شہید کیا کہ جو واضح دلائل بھی لے کر آئے اور یہ ایسی قربانیاں بھی انہوں نے پیش کی، اس کے باوجود تم نے ان کو شہید کیا؟ معلوم ہوا کہ تم دنیا پرستی میں مبتلا ہو اور تم جھوٹے ہو اور تم نے پیغمبروں تک کی مخالفت کی ہے اور ان کو شہید تک کیا ہے، معاذ اللہ۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فقط کذب رسل من قبلی کا، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو یقیناً آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا، جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المبین، جو آئے کھلی نشانیوں کے ساتھ اور صحیفوں کے ساتھ اور روشن کتابوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ کے پیارے رسول کو تسلی دی جا رہی ہے، اگر یہ جھٹلاتے ہیں آپ کو تو پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا رسولوں کو جو واضح دلائل اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے۔ یہ تو انبیاء اور رسول کا معاملہ ہے۔ کبھی کبھی دین کا کام کرنے والے ہمارے بھائی، ہمارے ساتھی کہتے ہیں ہم جی لوگوں کو دین کی طرف بلاتے، لوگ ہماری بات نہیں سنتے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تو بھائی لوگوں نے تو رسولوں کے ساتھ بھی ایسا کیا، ہم کیا بیچتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہاں اگر ہم استقامت کا مظاہرہ کریں تو ایک نسبت رسولوں کے ساتھ تو ہو جائے گی، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ لوگ نہیں مانتے، ان کا چوائس ہے، ہمارا کام ہے ہم دعوت دین کے کام کو جاری رکھیں۔ اگلی آیت کریمہ ہم سب کی سب سے بڑی حقیقت کے بارے میں آ رہی ہے، بہت توجہ سے دل کے کانوں سے سنیے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت اٹل حقیقت ہے۔ جی دنیا میں وہ کافر بھی ہیں جو خدا کو، خالق کائنات کو نہیں مانتے، کہتے ہیں وہ ایتھیسٹ ہیں، استغفر اللہ۔ مجھے بتائے کوئی ایک ہے دنیا میں جو موت کو نہ مانتا؟ کوئی ہے؟ ہر مسلمان، ہر کافر، چاہے مسلمان چاہے کافر، ہر ایک موت کو مانتا ہے۔ آپ کا میرا یقین ہے نا ہم مرنے کو تیار ہیں؟ آج جو کچھ حرکتیں ہم دیکھ رہے ہیں، ظلم، ستم، حرام خوریاں، زیادتیاں، حق تلفیاں، لوٹ مار، لگتا ہے کہ ہم مرنے کو تیار ہیں۔ آگے سنیں، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اجر پورے کے پورے دیے جائیں گے قیامت کے دن۔ جو کچھ کر رہے ہو سب پیش ہوگا اللہ کے ہاں، نیکی ہے بدی سب پیش ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پس جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ یہ ہے اصل کامیابی، یہ ہے اصل کامیابی۔ ہم کتنے سیریس ہیں جہنم کے بارے میں، ڈرتے ہیں، بچنے کی دعا کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کتنے سیریس ہیں جنت کے بارے میں، شوق رکھتے ہوئے محنت کرتے ہیں کہ نہیں، التجا کرتے ہیں کہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے؟ یہ اصل کامیابی ہے۔ ورنہ بادشاہ کے محل سے جنازہ اٹھے اور غریب کی جھوپڑی سے اٹھے، دونوں ایک ہی گڑھے میں جائیں گے، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، کچھ ساتھ جانے والا نہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ جو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا فقط فاز، یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، اور اصل زندگی وہ آخرت کی ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، آزمائشیں تو آئیں گی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور مشرکوں سے بھی دکھ دینے والی باتیں بہت سی۔ یعنی اللہ کی راہ میں آزمائشیں آئیں گی اور کریکٹر اسیسینیشن بھی کبھی ہوگی، بد کلامی بھی کریں گے مشرک بھی اور اہل کتاب بھی، لیکن کرنا کیا ہے تمہیں ایمان والوں؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل کتاب سے عہد لیا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم اسے ضرور لوگوں کے لیے واضح کرنا، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اسے مت چھپانا، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کتنا ہی برا ہے جو وہ خریدتے ہیں۔ وہی اللہ کی کتاب میں تبدیلی اور حق کو چھپانا، دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر حق کا سودا کرنا، یہ یہود کا ذکر پہلے بھی آ چکا۔ ان کی ایک اور حرکت پر توجہ دلائی گئی، لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا، آپ ہرگز رہا شدہ اور عذاب سے محفوظ نہ سمجھیں ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر، جو ان کے کرتوت ہیں اس پر جو لوگ خوش ہو رہے برے کرتوت، ان کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھیں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور چاہتے ہیں کہ اس پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے عمل نہیں کیا۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، بس آپ انہیں
آگ کے عذاب سے، آپ انہیں عذاب سے رہا شدہ نہ سمجھیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کرنا کچھ ہے نہیں، چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، عمل کے میدان سے بھاگتے ہیں اور لیکن چاہتے ہیں کہ تعریفیں ان کی جائیں۔ یہ تو یہود کا ہر معاملہ تھا۔ ہم بھی ذرا دائیں بائیں غور کر لیں، عمل کے میدان میں کمی ہے لیکن چاہتے ہیں کہ ہمارے القابات بہت بڑے بڑے ہوں، ہمارے نام بڑے بڑے لیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرز عمل سے ہمیں بچائے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ناظرین کرام، سلسلہ کلام جاری ہے اور دورہ ترجمہ قرآن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک وقفے کے بعد امید ہے آپ ہمارے ساتھ لائیو موجود رہیں گے، کیو ٹی وی پر آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید آپ خیرافیت سے ہوں گے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیو ٹی وی کی لائیو نشریات ماہ رمضان مبارک کے تعلق سے، اور الحمدللہ الیکٹرانک میڈیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ماہ رمضان کی مبارک راتوں میں 29 راتوں میں انشاءاللہ تعالی ہم دورہ ترجمہ قرآن سے گزرتے ہوئے قرآن حکیم کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، مزید ذوق و شوق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران کا بیان جاری ہے، اس کے 19 رکوع مکمل ہو چکے ہیں۔ آخری رکوع کا مطالعہ شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلنے میں، آنے جانے میں یقیناً عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ جو آخری رکوع ہے بڑا پیارا، بڑا جامع مقام ہے۔ کائنات کا ذکر ہے، زمین کا ذکر ہے، رب کائنات کی نعمتوں کا ذکر ہے اور قدرتوں کے نظاروں کا بیان، اور بندہ مومن کا تذکرہ ہے۔ شعوری حقیقی ایمان کیا ہوتا ہے، ڈیپتھ آف کنوکشن کیا ہوتا ہے، اس کا بیان بھی ہے۔ بڑی پیاری جامع دعائیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی۔ مسند احمد کی روایت ہے، جس رات یہ آیات نازل ہوئیں پوری رات رسول پاک علیہ السلام روتے رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تاثر کے ساتھ اس مقام کو سنیے گا۔ آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات دن کے بدلنے میں یقیناً عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کون ہیں عقل مند لوگ؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر کے ساتھ فکر بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں۔ ذکر اللہ کا جاری ہو تو فکر صحیح رخ پر رہے گی، اور اللہ کو اگر فراموش کر دیا جائے تو فکر گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ ذکر جاری رہے اور فکر ہوتی رہے تو آدمی مثبت اور پازیٹیو نتیجے پر پہنچے گا، اور اصل نتیجے پر پہنچے گا کیا؟ ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا۔ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، بے مقصد کچھ اس نے پیدا نہیں کیا۔ فقینا عذاب النار، پس اے ہمارے رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ کائنات با مقصد ہے، پرپسفلی ڈیزائن کی گئی ہے۔ پرفیکشن اس ڈیزائن کے اندر، اس کائنات کے اندر۔ تو جس بندے کے لیے کائنات رب نے بنائی، اس بندے کی تخلیق بھی پرپس فل ہے، پرپس لیس نہیں ہے، با مقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ کیا دعا ہو رہی ہے؟ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار، جس کو تو نے آگ میں داخل کیا، فقد اخزیتا، یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں۔ یاد رکھیے، لوگ دنیا کی رسوائی سے ڈرتے ہیں، یہ کیمرے میں میری تصویر نہ آ جائے، میری ریکارڈنگ نہ ہو جائے، میرے ڈاکیومنٹس نہ مل جائیں، میرا سگنیچر کوئی نہ لے لے، ڈرتے ہیں نا۔ ارے بھائی، سب سے بڑی رسوائی آخرت کی ہے۔ اصل تو وہ رسوا ہوگا جو قیامت کے دن رسوا ہو جائے گا۔ اللہ اس دن کی ذلت اور رسوائی سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ توحید کا بھی بڑا جامع بیان اور آخرت کی طرف بھی توجہ ہو گئی، اب رسالت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور بڑی پیاری دعائیں، جیسے البقرہ کے اختتام پر دعائیں تھیں، ایسے آل عمران کے اختتام پر بھی بڑی پیاری دعائیں اور جامع دعائیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، وہ ایمان کی طرف پکارتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ یہ ہے پیغمبر کی بات کو سننا۔ غور و فکر کریں گے تو اللہ کا تعارف فطرت کے اندر موجود ہے، وہ
سب کانشیس لیول سے کانشیس لیول پر آ جائے گا، آخرت کا احساس بھی پیدا ہو جائے گا، مگر رب کائنات کے بارے میں، آخرت کے بارے میں عقل ساری تفصیلات نہیں بتا سکتی۔ اس کے لیے وحی الہی کی ضرورت ہے، جو پیغمبر کی بات کو سن کر میسر آتی ہیں تفصیلات۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو، وہ پکار رہا تھا ایمان لاؤ اپنے رب پر، پس ہم ایمان لے آئے۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہ ہمیں بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیاں مٹا دے ہم سے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات عطا فرما۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری دعائیں۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جس رات یہ آیات نازل ہوئیں پوری رات روتے رہے، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جب تہجد کی نماز کے لیے رات میں بیدار ہوتے تو آسمان کی طرف نگاہ بلند کر، نگاہ اٹھا کر ان آیات کی تلاوت کا اہتمام فرماتے۔ کس قدر یہ محبوب آیات ہیں نبی پاک علیہ السلام کی۔ ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے رب ہمیں وہ عطا فرما جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ فرمایا، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قیامت کی ذلت سے، رسوائی سے بچائے۔ خدا کی قسم، دنیا کی ذلت کوئی ذلت نہیں ہے، دنیا کیا بگاڑ لے گی میرا اور آپ کا؟ اصل ذلت اور رسوائی وہ آخرت کی ہے۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک اے اللہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ہمیں ڈر رہنا چاہیے، پتہ نہیں ہم اللہ کے وعدے کے مستحق ہو سکیں گے یا نہیں۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک اے اللہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ نے دعائیں بھی بتا دی، اور اللہ نے دعا کی قبولیت کا اعلان بھی فرما دیا۔ اگلی آیت سنیں دل کے کانوں سے، فاستجاب لهم ربهم، پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ کتنا پیارا رب ہے، کلام بھی عطا فرماتا ہے، اور کلام میں دعائیں بھی عطا فرماتا ہے، اور مانگنے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے، اور پھر قبولیت کا اعلان بھی فرما دیتا ہے۔ فاستجاب لهم ربهم، پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ کتنا پیارا رب ہے۔ آج بندے محنت تو کر رہے ہیں نا، اس کے لیے بھوکے رہتے ہیں، اس کے لیے پیاسے رہتے ہیں، اس کے حضور سجدے کرتے ہیں، اس کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں، اس کے حضور رات میں قیام کرتے ہیں، اس کی مانتے ہیں۔ اللہ بھی قدر فرماتا، اللہ اعلان فرماتا ہے میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، من ذکر او انثی، خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ ہاں، گھر گھر کے نظام کو چلانے کے لیے مرد کو ذمہ داری زیادہ دی گئی، عورت کو تابع رکھا، وہ ایک گھر کا انتظامی معاملہ ہے، لیکن راہ خدا میں آگے بڑھنا، اللہ کو پانے کی کوشش کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ مرد کرنا چاہے، یہ عورت کرنا چاہے، یہ میدان سب کے لیے کھلا ہے، اللہ سب کو عطا فرمانے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے اندر کمی ہے نا، ہم آگے بڑھ کر پکار پر لبیک کہیں۔ پھر رمضان شریف کی راتیں، اللہ اکبر، پھر یہ رات کا حصہ اللہ سمائے دنیا پر سحری کے اوقات میں اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر اللہ نزول فرماتا ہے۔ اللہ مانگنے کی توفیق دے، اللہ رجوع کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن سے مضبوط تعلق مزید عطا فرمائے، اللہ اپنے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کی جنس سے ہو۔ ہاں، مرد اور عورت میں فرق اللہ نے رکھا، مگر دونوں انسان ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ سب کو نوازے گا جو اس کی طرف پلٹے اور رجوع کرے۔ اب سنیے، ایمان جب دل میں ہو تو اعمال ثبوت پیش کریں گے نا۔ ایمان اگر واقعتاً دل میں گھر کر جائے تو عمل ثبوت پیش کرے گا۔ کیا اعمال کا ذکر آ رہا ہے؟ فالذین ہاجروا، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور جنہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور جنہیں میری راہ میں ستایا گیا، وَقَاتَلُوا، اور جنہوں نے جنگ کی، وَقُتِلُوا، اور وہ قتل یعنی شہید کر دیے گئے۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے احکامات کا بیان، کتنے بڑے تقاضوں کا بیان۔ کبھی گھر بار کو بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا اللہ کی خاطر، کبھی میدان قتال سجے تو کھڑے ہو جانا اللہ کی خاطر، اور کبھی گھروں سے نکال دیا جائے تو یہ تکلیفیں برداشت کر لینا، اور کبھی تمہیں شہید بھی کر دیا جائے تو اس سے آگے اور کچھ ہے کیا پیش کرنے کے لیے؟ جب بندہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو تو اللہ کیا اعلان فرما رہا ہے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، اور میں نے ضرور باغات میں جنت میں داخل فرماؤں گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے، واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ کے پاس عمدہ بدلہ ہے۔ دنیا کی دولت میرے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی،
جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، اور میرے اور آپ کے رب کی جنت جو اسے تیار کی، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، میرے نیک بندوں کے لیے میں نے جنت میں وہ کچھ تیار کیا کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، کسی کان نے کبھی سنا نہیں، کسی کے دل میں خیال بھی نہیں آیا، رب نے تیار کی، رب نے اعلان کیا۔ دعا مانگتے ہیں اللہ سے، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اللہ میں سچا حقیقی پکا ایمان بھی عطا فرما اور اپنی راہ میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے سننے والے، اے مخاطب، شہروں میں کافروں کا چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ کافر ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مال و دولت میں عیاشیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پریشان نہ ہونا، دھوکہ نہ کھانا، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے۔ اللہ کے باغی، سرکش، نافرمان تھوڑے سے مزے اڑا کر ہمیشہ کے عذاب کے اندر ہوں گے، جہنم میں۔ متاثر نہ ہو جانا، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی بری آرام گاہ ہے۔ یہ طنز کا بھی انداز ہے، کوئی آرام اگر ہے تو جہنم کی آگ ہی آگ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے برعکس متقی لوگوں کا بیان، نیک لوگوں کا بیان، لیکن الذین تقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں۔ کیا ڈر ہے رب کا؟ رب میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں نافرمانی نہ کر بیٹھوں، یہ ہے ڈر، یہ ہے تقوی۔ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے نا تو ہم بہت آگے بڑھ کر میزبانی کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، بندے جب مہمان بن کر جائیں گے اور رب میزبان ہوگا تو اس کی عطا کا عالم کیا ہوگا۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے، یہ میرے اور آپ کے رب کا سچا کلام ہے۔ قرآن کہتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اہل کتاب میں سے نیک لوگوں کا بیان، جیسے کہ نجاشی تھے نا رحمۃ اللہ علیہ، یاد ہے نا حبشہ جب صحابہ ہجرت کر کے گئے، نیگس ان کو انگلش میں کہا جاتا ہے، ایبیسینیا، اور اردو میں ہم حبشہ کہتے ہیں، نجاشی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ ایسے پیارے لوگوں کا جو نصارہ تھے اور عیسائیت کے ماننے والے تھے اور وہ نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لے آئے، ایسے پیارے لوگوں کا بیان۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے وہ ہیں بعض، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جو تمہاری طرف اے مسلمانوں نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے، وما انزل الیہم خاشعین للہ، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے، خاشعین للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا تھوڑے سے معاوضے میں سودا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، یہ یہود کے برے علماء اور برے لوگوں کی طرح نہیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، پچھلے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور اب نبی مکرم علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئے، تھوڑے ٹکوں کے عوض اللہ کی آیات کا سودا نہیں کرتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر محفوظ ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت بہت جامع انداز میں خطاب اور بہت ہی جامع انداز اور کمپریہنسو انداز میں سورت کی تکمیل ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہو۔ وہ بھی تو جانے دے رہے ہیں، مشرکین کے بھی 70 قتل ہوئے تھے نا بدر میں، وہ بھی تو کھڑے ہیں، تو تم ان کے مقابلے میں ثابت قدم رہو۔ ورابطوا، اور مستعد رہو، نظم ڈھیلا نہ پڑے، جیسے کہ احد کے میدان کا معاملہ پیش آ گیا، اور جو باطل تم پر حملہ آور اس کے مقابلے میں تیار رہو، مستعد رہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے جو فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ 2 صورتیں مکمل ہوئیں اللہ کی توفیق سے، طویل ترین صورتیں البقرہ اور آل عمران کا مطالعہ مکمل ہوا۔ ایک بات آپ کی تسلی کے لیے عرض کر دوں، شروع میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ طویل مدنی صورتیں ہیں اور مدنی صورتوں میں تفصیلات زیادہ ہوتی ہیں، تو ہم ایک پارے سے کچھ کم
کم و بیش کور کر پا رہے ہیں۔ بعد میں جب ہم مکی صورتوں میں آئیں گے اور 2/3 قرآن مکی صورتوں پر مشتمل ہے تو انشاءاللہ ہم ایک پارے سے بھی کئی زیادہ کور کر رہے ہوں گے، تسلی رکھیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے اب اللہ کا نام لے کر آگے چلتے، ایک اور طویل مدنی صورت آ رہی ہے، سورۃ النساء۔ نساء کہتے ہیں عورتوں کو۔ دیکھیے اسلام کے دشمن اور دین والوں پر اعتراض کرنے والے کہتے یہ عورتوں کو حقوق نہیں دیتے، عورتوں کے ساتھ ایسا، عورتوں کے ساتھ ویسا۔ اللہ کے کلام میں الرجال مردوں کے نام سے کوئی صورت نہیں، سبحان اللہ، النساء ہے، عورتوں کے نام سے ہے، اور اللہ کے رسول تلقین فرمائی کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھایا کرو، سورہ نساء سکھایا کرو۔ ہاں پوری صورت عورتوں سے متعلق نہیں، لیکن عورتوں سے متعلق بہت ساری بڑی پیاری قیمتی ہدایات ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ سورہ نساء میں مخلص ایمان والوں کا ذکر بھی آئے گا اور اہل کتاب کا تذکرہ بھی آئے گا، اور ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین ان کا بھی پول کھولا جائے گا، ان کے بھی کرتوتوں کا ذکر آئے گا۔ پہلی جو تقریباً 43 آیات ہیں، آیت نمبر 43 تک اللہ تعالیٰ نے کچھ تو احکامات عطا فرمائے عبادات سے متعلق، اور عورتوں کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں، معاشرے کے کمزور طبقات کے بارے میں بڑی قیمتی ہدایات ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ آئیے سورۃ النساء کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ قرآن یا ایھا الذین آمنوا تو بار بار کہتا ہے، اور قرآن یا ایھا الناس کہہ کر یہ اشارہ کرتا ہے کہ اس قرآن کی دعوت یونیورسل ہے، گلوبل ہے، تمام انسانوں کے لیے، سب کے لیے ہے۔ اور یہ آیت کریمہ بھی نبی مکرم علیہ السلام اپنے کئی خطبات میں اور نکاح کے خطبے میں بھی تلاوت فرماتے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں نفس واحد یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور انہی سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا، اما حوا سلام علیہا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور انہی دونوں سے پھیلا دیے بہت سے مرد اور عورتیں۔ مرد اور عورت کا ملاپ دین نے جو بتایا نکاح کے پاکیزہ بندھن کے ذریعے، اور اس سے اولاد کا حصول مقصود ہے۔ وہ پہلا جوڑا آدم و حوا علیہ السلام کا، آج نسل انسانی انہی کی اولاد ہے، تو اس نکاح کی طرف بھی اشارہ کہ جس سے نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا رہے، اولاد کا حصول بھی نکاح کا بڑا اہم مقصد ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام پر تم آپس میں سوال کرتے ہو، حقوق مانگتے ہو، والارحام، اور رحمی رشتوں کا خیال رکھو۔ اللہ کے نام کی لاج رکھیں گے، معاملات ٹھیک رہیں گے۔ نکاح کے موقع پر بھی اللہ کا نام مسلمان درمیان میں لاتا ہے، اللہ کے نام کی لاج رکھیں گے، معاملات ٹھیک چلیں گے۔ فقیر بھی اللہ کے نام پر مانگتا ہے تو دل نرم پڑ جاتا ہے نا بھائی، تو جب اللہ کا نام درمیان میں آئے گا تو دل نرم پڑیں گے، معاملات ٹھیک رہیں گے۔ اور رحمی رشتوں کے بارے میں ہمارے دین نے بہت تعلیم عطا کی، بعد میں بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ، کہ رحمی رشتوں کا خیال رکھو، قطع تعلقی سے بچو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رقیب نگہبان، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اب یتیموں کے بارے میں ہدایات، وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور نہ بدلو ناپاک یعنی حرام کو پاک یعنی حلال سے۔ ایسا نہیں کہ کوئی یتیم تمہاری کفالت میں آ گیا، اس کا مال بھی اس کا باپ چھوڑ گیا، اب اس کا اچھا مال تم لے لو، ردی مال اس کے مال کے نام پر آگے رکھ دو، اور تم اس طرح حلال کو حرام کر لو، اس طرح نہ کرو۔ یا یوں کہیے کہ جو تمہارے لیے حرام ہے کیا کہ ناپاک اس کا جو حرام مال ہے یتیم کا، اس کی حرمت ہے تمہارے لیے، اس کو تم اپنے لیے حلال نہ کر لو کہ جس طرح چاہو اڑا لو اس کو اور عیش کرو اس کے اوپر، قطعاً نہیں۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور نہ بدلو ناپاک یعنی حرام کو پاک یعنی حلال سے۔ یتیم کے مال کی حفاظت کرنی ہے، اس کو ہڑپ کرنا حرام قرار دیا گیا۔ ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور ان کے مال نہ کھاؤ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، کہ ان کے نام پر خرچ کر رہے ہو اور اپنے مال کے ساتھ ملا کر ہڑپ کرتے چلے جاؤ، کسی کو نہیں بھی پتا تو اللہ کو تو پتا ہے نا۔ اور اللہ فرما رہا ہے انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں عدل نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو نکاح کر لو جو عورتیں تمہیں بھلی لگیں، مثنى وثلاث ورباع، 2 2 اور 3 3 اور 4 4،
دو تین بات اس میں سمجھ لیں۔ پہلی بات، یتیم لڑکیوں کے ساتھ اس زمانے میں بڑا ظلم ہوتا تھا جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اور کوئی یتیم لڑکی سے اس سے نکاح کر لیتا تھا، نہ مہر دینا پڑے گا، اس کا مال بھی ہڑپ کر لوں، اس کا کوئی ولی سرپرست بھی نہیں ہوگا، ظلم تھا۔ اگر یہ اندیشہ ہے کہ تم کسی یتیم لڑکی کے ساتھ ظلم کرو گے تو پھر اس کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ ہاں اللہ نے تمہیں نکاح کی اجازت دی ہے، جو عورتیں تمہیں بھلی لگیں دو کر سکتے، ایک نکاح تو خیر کرتے ہیں، دو تین چار یہ میکسیمم لمٹ اسلام نے لگائی ہے۔ زیادہ ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، پچھلی تمام کتابوں جن میں تحریفات ہو چکی ہیں ان میں کہیں لمٹ نہیں، اسلام نے لمٹ لگائی۔ البتہ قرآن کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو۔ یہ دوسری تیسری کی جو گنجائش دی گئی اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، کبھی حالات ایسے پیش آ سکتے ہیں انفرادی اجتماعی سطح پر، تو اسلام نے اجازت دی، اللہ نے دی ہے، باقی کوئی اگر کوئی سوال اٹھائے تو اپنے ایمان کی خیر منائے، لیکن اگر اجازت دی تو عدل کی شرط کے ساتھ، اور اگر عدل نہ کر سکو تو ایک ہی پر اکتفا کرو۔ او ما ملکت ایمانکم، یا وہ کنیزیں جن کے تم مالک ہو۔ کنیزوں کے بارے میں تھوڑا سا ذکر بعد میں 5ویں پارے کے آغاز میں کریں گے انشاءاللہ۔ ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ اس بات کے قریب ہے کہ تم جھک نہ پڑو، ایسا نہ ہو کہ عدل نہیں کر رہے اور ایک کی طرف تمہاری توجہ ہو گئی، دوسری بیچاری لٹکتی پھرتی رہ جائے اور اس کو توجہ نہ ملے، ایسا نہ ہو، تو عدل کی شرط لگا کر ان معاملات کے سدھار کا راستہ عطا کر دیا گیا۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی ادا کرو۔ یہ مہر عورت کا حق ہے اور یہ شوہر کے ذمے لازم ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور ہمارے جو یہ غلط تصور ہے نا کہ مہر کا تعلق طلاق سے ہوتا ہے، او بھائی طلاق سے نہیں، نکاح سے ہوتا ہے۔ تو جو طے کر سکتے سہولت کے ساتھ وہ طے کریں، جو ادا ہو سکتا ہے وہ طے کریں اور فوراً ادا کریں۔ یہ عورت کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، شوہر کا ذمہ ہے کہ وہ اس کو ادا کرے۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی ادا کرو۔ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، پھر اگر وہ خوشی خوشی تمہیں اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تو اسے خوشگوار اور مزیدار سمجھ کر کھا سکتے ہو۔ یہ خوشی خوشی ہوگا، یہ نہیں کہ جو آج ہمارے ٹرینڈ ہے نا، معاف کیجئے گا، یہ انڈو پاک کے معاشرے کے اندر کی عورت کو جوتی کی نوک پر رکھا جاتا ہے معاذ اللہ، اور وہ بیچاری جبرن ویسی مجبور ہو جاتی ہے تو معاف کر دیا جی۔ یہ خوشی خوشی اگر معاف کرے تو شریعت نے گنجائش دی ہے، باقی مرد کو تو مرد بننا چاہیے، اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ ہاں اگر وہ خوشی خوشی معاف کر دیں تو تم کھا سکتے ہو، اس میں سے کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب پھر یتیموں کے بارے میں کچھ ہدایات۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور نہ دو بے عقلوں کو اپنے مال جو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سہارا یعنی اسے گزارنے کا سہارا بنایا۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، اور انہیں اس میں سے کھلاتے رہو اور پہناتے رہو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہو ان سے اچھی بات۔ کسی کے پاس یتیم بچہ یا بچی کفالت میں آ گئے، اب ان کا مال ان کے والد نے اگر چھوڑا بچے یا بچی کے، تو اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس کو امانت کے طور پر رکھیں، اور جب تک یہ بچے ابھی بے عقل ہیں، چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، یتیم بچہ یا بچی، ان کے حوالے نہ کیا جائے، اور اس میں سے ان کے کھانے پینے کے حوالے سے خرچ کیا جاتا رہے اور ان کے ساتھ بھلا معاملہ کیا جائے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کا امتحان لیتے رہو، آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم ان میں کوئی صلاحیت پاؤ، حسن تدبیر کے معاملات اچھی طرح بھی خود دیکھ سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور ان کا مال نہ کھاؤ ضرورت سے زیادہ اور جلدی اس خیال سے کہ وہ بڑے ہو جائیں، دل کا حال تو اللہ جانتا ہے نا، ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو غنی ہے وہ تو بچتا رہے، جس کو اللہ نے سہولت دی ہے مالی اعتبار سے وہ تو کوشش کرے اس میں سے کچھ استعمال ہی نہ کرے۔ وَمَنْ كَانَ فقیراً، اور جو حاجت مند ہو، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو وہ بھلے طریقے پر اس میں سے کھا لے۔ مراد ہے کہ اب وہ بیچارہ خود فقیر ہے، تب اس کی ہنڈیاں بنانا یہ وہ معاملات تو اس کے اندر اخراجات تو ہوں گے، تو بقدر ضرورت استعمال کر لے۔ اصل کون جانتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ذرا رک کر غور کیجئے گا، یتیم ایک معاشرے کا پسا ہوا کمزور طبقہ ہوتا ہے، اور اللہ کا عظیم کلام کتنی آیات اس کے بارے میں عطا کر رہا ہے، اندازہ کیجئے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرو،
فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ تو ان پر گواہ کر لو تاکہ کوئی آئندہ جھگڑے کی نوعیت نہ آ جائے تو پھر گواہ موجود ہوں گے، معاملہ سیٹل ہو جائے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے اعتبار سے۔ اصل بات ہے کہ جواب کس کو دینا ہے؟ اللہ کو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو ماں باپ نے چھوڑا اور رشتہ داروں نے چھوڑا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا ماں باپ نے اور رشتہ داروں نے۔ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، نصیبًا مفروضا یہ حصہ تو مقرر کیا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ مردوں کا بھی وراثت میں حصہ ہے، عورتوں کا بھی ہے، وہ حصے بعد میں پڑھیں گے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تعالی۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین، وہ لوگ ہیں یہ جو وارث نہیں ہیں، جن کا حصہ شریعت نے مقرر نہیں کیا، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ تو اس میں سے انہیں بھی کچھ دو، یہ ورثاء کو کہا کچھ ان کو بھی دے دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا اور ان سے اچھی بات کہو۔ پھر یتیموں کے بارے میں کلام، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ اور چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں کہ اگر وہ چھوڑ جائے اپنے پیچھے کمزور اولاد تو انہیں ان کی فکر ہو۔ یتیم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، خود سوچو تم آج مر جاؤ تو تم اپنی اولاد کے بارے میں کیا تمنا رکھو گے؟ کوئی ان کے سر پر ہاتھ رکھے تو تم بھی کسی کے سر پر ہاتھ رکھو۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا بس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور چاہیے کہ سیدھی بات کہیں۔ اگلی آیت بہت قیمتی، ہلا دینے والا مقام، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما بے شک جو لوگ ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا پس وہ تو بے شک اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا اور ان قریب وہ دوزخ کی بھڑکتی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والا جہنم کی آگ میں ہوگا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا، امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک مرتبہ پھر کیو ٹی وی کی لائیو نشریات اور ماہ رمضان کے تعلق سے دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری۔ سورۃ النساء کا ہم نے مطالعہ شروع کیا، اب سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ وراثت کے حوالے سے شریعت نے جو احکامات عطا فرمائے ان کا بڑا جامع بیان اس مقام پر آ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت فرماتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ دو تین باتیں تمہید کے طور پر سمجھ لیں کیونکہ تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔ وراثت کے احکامات اللہ نے عطا فرمائے، بہت توجہ کیجیے گا۔ نماز کا حکم اللہ نے دیا مگر اس کی اجزاء اور تفصیلات قرآن نہیں بتاتا، زکوٰۃ کے بارے میں تفصیلات نہیں بتاتا، لیکن وراثت کے بارے میں جزیات کو، اجزاء کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ نماز، زکوٰۃ وغیرہ کی تفصیلات حضور نے بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کی اہمیت ہے۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جو مال اس نے چھوڑا، اہل علم نے بیان فرمایا ترتیب کیا ہے۔ نمبر ایک، اس کا کفن وغیرہ اس پر جو اخراجات ہیں وہ ادا کیے جائیں، پھر اگر اس کے ذمے قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے، پھر اگر اس کے ذمے وصیت ہے تو اس پر عمل کیا جائے، پھر جو بچے گا وہ ترکہ ہے جو ورثاء میں تقسیم ہوگا، تو کفن وغیرہ کے اخراجات اور دفن کے، نمبر 2 قرض کا ادا کرنا، نمبر 3 وصیت پر عمل کرنا، نمبر 4 اب جو بچا وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ آیت نمبر 11 میں اولاد اور ماں باپ کے حصے، اور آیت نمبر 12 میں شوہر اور بیوی اور ایک خاص کیٹیگری کلالہ آگے ذکر آئے گا، اس کے حوالے سے بیان آیا ہے۔ اور ایک گزارش میں کر دوں، ہم ترجمہ کریں گے مختصر وضاحت کے ساتھ، جب یہ معاملات پیش آئیں تو ہمیں علماء سے، مفتیان کرام سے لکھ کر مسئلہ معلوم کر کے شریعت کا حکم معلوم کرنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ان احکام کی کیا اہمیت ہے، آیت نمبر 13 اور 14 میں انشاءاللہ ہمارے سامنے بات واضح ہوگی۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین بیٹے کے لیے 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ہے، بیٹے کا حصہ ڈبل ہے بیٹی کے مقابلے میں۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً پھر اگر وہ بیٹیاں ہوں، فوق اثنتین 2 سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ تو ان کے لیے اس میں سے 2/3 حصہ ہے جو وارث نے چھوڑا۔ 2 سے زیادہ بیٹیاں، اور فقہا نے حدیث کی تفصیل میں لکھا کہ 2 ہی ہوں تب بھی، یا 2 سے زیادہ ہوں بیٹیاں تب بھی 2/3 ان کا ہوگا جو وارث نے چھوڑا۔
اب آپ گنتے جائیے گا، اتنا اتنا ہوگا تو جو بچے گا وہ کہاں جائے گا؟ پھر وہ باپ کی طرف سے رشتہ دار، پھر کچھ بچا تو ماں کی طرف سے رشتہ داروں میں جائے گا، وہ پھر تفصیلات علماء سے پوچھیے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہی ہو بیٹی تو اس کے لیے نصف ہے، بیٹی کے لیے نصف ہے، تو اگر کسی نے ایک ہی بیٹا چھوڑا ہو تو اس کو پورا مل جائے گا، بات واضح ہے، تفاسیر کا مطالعہ کیجئے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور اس کے یعنی مرنے والے کے اس کے ماں باپ کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ 1/6 اس میں سے جو میت نے چھوڑا اگر اس کی اولاد ہو، اولاد ہے تو 1/6 ماں کا بھی اور باپ کا بھی۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہوگا 1/3، ماں کا 1/3 تو باپ کا 2/3 ہو جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، پھر اگر اس میت کے کئی بہن بھائی ہوں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے اس وصیت کے بعد جو وہ کر گیا یا قرض کے ادا ہو جانے کے بعد۔ توجہ، اگر اس میت کے کئی بہن بھائی ہوں تو ماں کا ہوگا چھٹا حصہ، ماں کا چھٹا ہوگا تو باقی 5/6 وہ باپ کا ہو جائے گا۔ کیوں؟ جب باپ کا انتقال ہوگا تو یہ بہن بھائی جو اس کی اولاد ہوں گے باپ کے، ان کو بعد میں مل جائے گا۔ جتنا سمجھ آ رہا ہے اتنا بھلا، باقی بار بار پڑھتے رہیں گے تو اور سمجھ آئے گا انشاءاللہ۔ ایک اور اہم بات، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، اس وصیت کے بعد جو وہ کر گیا یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ میں نے جو ترتیب آپ کے سامنے رکھی جو امت کے فقہا نے بیان فرمائی، اس میں قرض پہلے ہے وصیت بعد میں۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ وصیت جو کر گیا یا قرض کے ادا کرنے کے بعد۔ ایسے کیوں؟ جس کا قرض ہے وہ تو نہیں چھوڑے گا، وہ تو گھر تک پہنچ ہی جائے گا۔ وصیت جس کے بارے میں کی، اچھا وصیت غیر وارث کے لیے ہو سکتی ہے، پڑھ آئیں البقرہ میں، اور 1/3 کی حد تک وصیت ہو سکتی ہے، 1/3 کی حد تک غیر وارث کے لیے۔ تو جس کا تو قرض ہے وہ تو گھر کے چکر بھی لگائے گا، پوچھ لے گا آ کر۔ وصیت کسی کے بارے میں کہ اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہے، تو اس کی اہمیت کے بیان کے لیے وصیت کا بیان پہلے ہے اور قرض کا بیان بعد میں۔ ترتیب میں قرض ادا کرنا پہلے اور وصیت پر عمل بعد میں، مگر اہمیت کی وضاحت کرنے کے لیے وصیت کا بیان پہلے، قرض کا بیان بعد میں۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں تو معلوم نہیں ان میں کون تمہارے لیے نفع پہنچانے میں نزدیک تر ہے۔ خالق تو اللہ ہے نا، اس کو پتہ ہے کس کا معاملہ زیادہ بہتر ہے، کون نفع کے اعتبار سے زیادہ نزدیک تر ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگلے الفاظ، یہ وراثت کے احکامات کے بارے میں اللہ کا انداز دیکھیں، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے۔ اسی لیے علماء علم الفرائض کہتے ہیں وراثت کے احکامات کے علم کو۔ اللہ اکبر، اور ہم لوگ کتنا لائٹ لیتے ہیں اس کو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ اب شوہر بیوی کے تعلق سے وراثت کے حصوں کا بیان۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے شوہر، تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں اگر ان کی کچھ اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں 1/4 ہوگا، 1/4۔ اولاد نہیں ہے تو آدھا ملے گا شوہر کو، اور اگر اولاد ہے تو 1/4 مما ترکنا، جو وہ چھوڑ جائیں، من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ یہ تو شوہر کا ہوا، اب بیوی کا جب آئے گا تو وہ اور کم ہو جائے گا، بات واضح ہے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور اس میں سے ان کے لیے 1/4 1/4 حصہ ہے جو تم چھوڑ جاؤ اگر تمہاری اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پھر اگر تمہاری اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس میں سے ان کا 8واں حصہ 1/8 ہوگا اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ یہ زوجین کے، شوہر و بیوی کے تعلق سے حصوں کا بیان۔ اب ایک خاص کیٹیگری کا بیان، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ، اور اگر ایسے مرد کی میراث ہے یا ایسی عورت کی جو کلالہ ہے۔
کلالہ کون ہوتا ہے؟ جس کے اوپر ماں باپ نہ ہو، نیچے اولاد نہ ہو، نہ اوپر کوئی ہے نہ نیچے کوئی ہے، بہن بھائی اس کے ہیں، اس کے تعلق سے بیان ہے۔ اگر ایسے مرد کی میراث ہے یا ایسی عورت کی جو کلالہ ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کے بہن بھائی ہوں، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہوگا 1/6۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، پھر اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سب شریک ہوں گے 1/3 میں، زیادہ ہوں تو 1/3 میں ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا۔ یہاں ایک نقطہ اور نوٹ کر لیں، یہ ایسے بہن بھائیوں کا ذکر ہے جو ماں شریک ہوں، جن کی ماں مشترک ہو، ایک شخص کا نکاح ہوئے خاتون سے، اس کی کچھ اولاد ہے، اور اس شخص نے اس خاتون کو طلاق دے دی ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اس خاتون کا کہیں اور نکاح ہوا، وہاں بھی بچے پیدا ہوئے دوسرے شوہر سے، اب یہ بچے جو ہیں ان کی ماں مشترک ہو گئی، یہ ان کا بیان ہے جو ماں شریک بہن بھائی ہوں۔ ایک اور کیٹیگری پھر دوسری ہوگی باپ شریک یا جو حقیقی بہن بھائی، وہ نقطہ اس صورت کے بالکل آخر میں آئے گا انشاءاللہ۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اس وصیت کے بعد جو کر دی جائے یا قرض ادا کرنے کے بعد، غیر مضار، بشرطے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، یہ وصیت کے معاملات میں ان امور میں کوئی نقصان کسی کو نہ پہنچایا جائے، وصیت من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حلم والا ہے۔ مجھے پورا اندازہ ہے کہ ترجمے اور تھوڑی سی تشریح سے بہت ساری باتیں تو اس وقت یاد نہیں ہوئی ہوں گی، لیکن اتنا تو اندازہ ہو رہا ہے کہ کس قدر تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ حصے متعین فرما دی، اتنا تو کلیئر ہے نا۔ اب ہم علماء سے سیکھیں گے، اور جب مسئلہ پیش آئے تو علماء مفتیان کرام سے معلوم کر لیں گے۔ اب اگلی 2 آیات میں شدت دیکھیے اللہ کی طرف سے جو آ رہی ہے ان احکام کی حساسیت کے حوالے سے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہڑپ کر جاتے ہیں، استغفر اللہ، کس قدر بڑی بات آ رہی ہے اندازہ کریں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان وراثت کے احکامات کو اللہ کہتا ہے یہ میری حدود ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات، اللہ اسے جنات یعنی باغات میں داخل فرمائے گا، تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جو ان احکامات پر عمل کرے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے، اس کے لیے جنت۔ اس کے برعکس کیا ہے؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے بڑھ جائے گا، تجاوز کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور ان لوگوں کے لیے اور ایسے شخص کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ۔ ہم لوگ وراثت کے معاملات کو ہلکا لیتے، اللہ جنت اور جہنم سے ان معاملات کو جوڑ رہا ہے۔ ان احکام کی پاسداری کرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ، اور ان احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے جہنم کا ڈراوا۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اگلی 2 آیات میں زنا کے حوالے سے ابتدائی جو حکم آیا تھا اس کی سزا کے تعلق سے وہ بیان ہے، وہ سنتے ہیں، اور پھر یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا، اس کی طرف اشارہ کریں گے انشاءاللہ۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، پس ان پر گواہ لاؤ اپنوں میں سے 4۔ فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت، پھر اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت انہیں اٹھا لے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے۔ اگر یہ بدکاری کے مرتکب عورتیں ہوئیں تو ان کے بارے میں بتایا کہ 4 گواہ گواہی دیں، تو ان کو روکو گھروں میں، اور یا تو ان کی موت کا معاملہ یا اللہ کو راستہ نکال دے۔ یہ اول حکم تھا، بعد میں زنا کی سزا کے احکامات آ گئے۔ غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے، جرم ثابت ہو جائے، 100 کوڑوں کی سزا، سورہ نور آیت نمبر 2 میں، اور شادی شدہ مرد یا عورت جرم کا ارتکاب کرے زنا کا اور جرم ثابت ہو جائے تو رجم کی سزا ہے، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ۔ یہ تورات میں بھی تھی، ہماری شریعت میں بھی ہے، اور بخاری شریف اور دیگر احادیث کی کتب میں وضاحت موجود ہے۔ غیر شادی شدہ زانی کے لیے 100 کوڑوں کی سزا، سورہ نور آیت نمبر 2، اور شادی شدہ زانی مرد یا عورت ہو تو اس کے لیے رجم کی سزا، پتھر مار مار کر ہلاک کرنا۔ اللہ اکبر! یہ سخت سزائیں کیوں؟ تاکہ اس گندگی کے ڈھیر سے اور گندگی کے کام سے لوگ بچے، آبرو محفوظ ہو، گھرانے محفوظ ہوں، اور معاشرے پاکیزہ رہ سکیں۔ وہ حکم بعد میں آیا، وہ ناسخ ہے، ایبروگیٹنگ، اور یہ حکم منسوخ۔ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اور تم میں سے جو 2 افراد مرتکب ہوں اس گناہ کے،
تو انہیں ایذا دو، کوئی تکلیف پہنچا، کوئی سزا دو. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو. اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ بھی اول دور کی ایک بات تھی، بعد میں زنا کی سزا کے احکامات آ گئے تو یہ باتیں یا یہ احکام منسوخ سمجھے جائیں گے. اب توبہ کا بیان، ایک وہ توبہ ہے جو اللہ فرماتے ہیں میں ضرور قبول کروں گا. سبحان اللہ. فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے، اللہ کے ذمے اس نے کیا ہے کہ وہ توبہ قبول فرمائے ان لوگوں کی جو نادانی میں برائی کا کام کر بیٹھتے ہیں. ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، پس یہ لوگ ہیں اللہ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے. گناہ ہو گیا فوراً پلٹ آئے، احساس ہو گیا فوراً پلٹ آئے. اللہ فرماتا ہے یہ توبہ قبول کرنا میرے ذمے ہے. اللہ جو چاہے اپنے ذمے قرار دے سکتا ہے، وہ جو چاہے سو کرے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گناہ کرتے رہتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ جائے. قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تو وہ کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو مر جاتے ہیں حالت کفر میں. یعنی موت سے پہلے تو توبہ کا موقع، موت سامنے آ گئی، غرق ہوتا فرعون ایمان لا رہا تھا، سورہ یونس میں پڑھیں گے، اس وقت کی توبہ معتبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے انجام سے بچائے کہ ہم حسرتیں کریں. آج اصلاح کا موقع ہے، آج مانگنے کا موقع ہے، آج رجوع کا موقع ہے. اللہ مجھے اور آپ کو واقعتاً سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو مر جاتے ہیں حالت کفر میں. أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. پھر عورتوں کے بارے میں اہم ہدایات. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. لا یحل لکم ان تریثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ. زمانے جاہلیت میں ایک شخص کی بیوی، ایک شخص کی بھاوج کہی ہے، یعنی بھائی کی بیوی، اگر اس کا بھائی کا انتقال ہو گیا تو بھاوج کا مال ہڑپ کر جاتا. یہ تو آج ہمارے معاشروں میں بھی ہو رہا ہے، استغفر اللہ. کوئی بھتیجے اور بھتیجی کا مال ہڑپ کر جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا کہ نہیں، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی. آج بیٹیوں کا مال ہڑپ کر جانا، بہنوں کا مال ہڑپ کر جانا، بھتیجیوں کا مال ہڑپ کر جانا، بھاوج کا مال ہڑپ کر جانا، اپنے پیٹ میں گویا کہ جہنم کے انگارے بھرنے کی بات ہو رہی ہے، اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کرنے کی بات ہو رہی ہے. استغفر اللہ. اللہ محفوظ رکھے. فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور انہیں مت روکے رکھو کہ ان سے اپنا دیا ہوا کچھ واپس لے لو گے. کیا مطلب کہ طلاق دی پھر رجوع کر رہے ہیں اور اب فارغ نہیں کر رہے. مراد یہ کہ معاملہ ختم نہیں کر رہے، حالانکہ معاملہ چل نہیں رہا ہے. زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، مقصد کیا تھا کہ عورت مجبور ہو کر خود ہی مال چھوڑنے میں تیار ہو جائے. یہ ظلم کرنے کے لیے بیوی کو روکے رکھنا یہ ظلم ہے. اللہ تعالیٰ اس سے منع فرماتا ہے، ایسا مت معاملہ کرو کہ روکو اور ان کے ساتھ زیادتی کرو. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوں. کھلی بے حیائی کا معاملہ کرے تو سرزنش وغیرہ ہو سکتی ہے، لیکن تم تو ظلم نہ کرو. اگلا حصہ آیت کریمہ کا بہت دل کے کانوں سے مردوں کو سننا چاہیے، توجہ کیجئے گا. وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے پر معاملہ کرو. سادہ جملہ ہے، کس کا حکم ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو. کیوں؟ ان کے بارے میں کل اللہ کو جواب دینا ہے. حجۃ الوداع کا موقع، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرنا اپنی بیویوں کے بارے میں. اللہ کا نام لے کر تم نے بیویوں کو حلال کیا، ان کے بارے میں تمہیں کل اللہ کو جواب دینا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے. مزید ایک اور ہدایت گھر کی زندگی کے لیے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو عین ممکن ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خیرن کثیرا، اور اللہ تعالیٰ اس میں بڑی بھلائی رکھ دے. سبحان اللہ. ایک ادا پسند نہیں آ رہی، تلاش کرو کہ دوسری ادا پسند آ جائے گی. ایک شوہر اپنی بیوی کے بارے میں سوچے، اس اللہ کی بندی نے اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے گھر، اپنی بہن، اپنے بھائی، سب کچھ کو چھوڑ کر اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا. کس قدر بڑا اس کا ایثار ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے. اگر ایک ادا پسند نہیں آتی، تلاش کرو کہ دوسری ادا پسند آ ہی جائے گی. جوڑ کی
ملاپ کی بات ہمارا دین اس کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم بدل لینا چاہو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان میں سے کسی کو خزانہ دے رکھا ہو، مال دیا، سب کچھ دیا خوشی خوشی، فلا تأخذوا منہ شیئا، تو اس میں سے کچھ واپس نہ لینا، اتأخذونہ بہتانا و اثما مبینا، کیا تم وہ لیتے ہو بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کرتے ہوئے؟ اللہ اکبر۔ اگر طلاق کا ارادہ کر ہی لیا، کہیں اور نکاح تم کرنا چاہتے ہو، تو اس بیوی کو جو کچھ دے چکے ہو، خوشی خوشی دیا، وہ مالک ہو گئی، واپس نہ مانگنا۔ اللہ اکبر۔ ایسے ظالم لوگ ہیں، لسٹیں بناتے ہو، کہتے واپس کرو واپس کرو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تحفہ دے کر واپس مانگنا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کتا، عجیب مثال، کتا قے کرے اور چاٹنا شروع کر دے۔ ایک تو کتا اور اس کی قے کو وہ چاٹے، کتنی کراہیت آئی۔ جتنا یہ گندا ہے اتنا یہ بھی گندا ہے کہ تم نے کسی کو اپنی بیوی بنایا اور تم نے خوشی خوشی اس کو تحفے دیے، اب تم واپس سوال کرو تو اسی کتے کی طرح قے چاٹنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی مثال دے کر حضور نے ہمیں ہلا دیا ہے سمجھانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور تم کیسے وہ واپس لوگے حالانکہ تم میں سے ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکا ہے، تم نے تعلق قائم کیا، خوشی خوشی تم نے نکاح کیا، کیسے تم یہ واپس لیتے ہو؟ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے تم سے پختہ عہد لیا تھا، زندگی بھر کا معاہدہ ہوتا ہے نکاح کا، یہ پختہ معاہدہ کر کے تم نے ان سے تعلق قائم کیا، تو جو دے چکے سو وہ ان کا ہو چکا۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو، الا ما قد سلف، مگر یہ کہ جو پہلے ہو چکا۔ زمانے جاہلیت میں باپ کی سوتیلی ماں سے، معاذ اللہ، باپ کا انتقال ہو گیا، کچھ معاملہ ہو گیا تو سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، گندا عمل تھا، قرآن نے روکا اور منع کیا۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ بے حیائی اور غضب کی بات تھی، وساء سبیلا، اور بڑا برا راستہ تھا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے محرم خواتین کا ذکر کیا، وہ خواتین جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، ابدی طور پر جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، حرمت ہے ان کا بیان۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں، و خالاتکم، اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخی، اور بھتیجیاں، و بنات الاختی، اور بھانجیاں، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری رضائی مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں۔ حضور نے فرمایا علیہ السلام جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت، دودھ پینے کے معاملے سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اور کیا کیا حرام کیا گیا، کون سی عورتیں سے نکاح نہیں ہو سکتا؟ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری ساسیں، یعنی ساس کی جمع ساسیں، اور ساس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ، اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری ان بیویوں سے، اللاتی دخلتم بہن، جن سے تم نے صحبت اختیار کر لی۔ اب ان بیٹیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، کسی اور شوہر سے تھیں، یعنی اس خاتون کی ان بیٹیوں سے جن کی ماں سے تم نے نکاح کر لیا، تعلق قائم کر لیا، ان سے بھی نکاح حلال نہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، پس اگر تم نے ان سے صحبت اختیار نہیں کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر ان بیٹیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں جو کسی اور شوہر سے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشت سے ہیں، حقیقی بیٹے کی بیوی بہو، اس سے بھی نکاح حرام۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرو، دو خواتین جو آپس میں بہنیں ایک شخص کے نکاح میں بیک وقت نہیں رہ سکتی، یہ وہ خواتین جن سے نکاح حرام قرار دے دیا گیا۔ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر یہ کہ جو پہلے ہو گیا سو وہ ہو گیا، اب یہ حرمتیں برقرار رکھی جائیں۔ سنت میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس کو تھوڑی وسعت دی ہے، دو خواتین جو پھپھی اور بھتیجی ہوں، یا دو خواتین جو خالہ اور بھانجی ہوں، بڑا قریبی رشتہ، یہ بھی ایک شخص کے نکاح میں بیک وقت نہیں رہ سکتی۔ سنت قرآن کی تشریح کرتی، حضور نے اس حکم میں وسعت عطا فرمائی۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ قرآن حکیم کا مطالعہ جاری ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 23 کا ہم نے مطالعہ مکمل کیا، 4 پارے مکمل ہوئے۔ اب آئیے آج کی نشست کا اختتام دعا پر کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا مالک الملوک، یا خالق السماوات والارض،
یا رب الارباب یا اکرم الاکرمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، اے اللہ جتنے لوگ اس محفل کو سجا رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں نواز دے، اے اللہ کل عالم میں اے اللہ اس وقت اے اللہ خوف ہے، اے اللہ تو امن عطا فرما دے، اے اللہ عافیت عطا فرما دے، اے اللہ سلامتی عطا فرما دے، اے اللہ رحمت عطا فرما دے، اے اللہ قرآن حکیم سے محبت عطا فرما، اس کے ذریعے ہم پر رحم فرما، اس کو ہمارے لیے امام بنا دے، نور بنا دے، رحمت بنا دے، اے اللہ ہماری محنت قبول فرما، اے اللہ اپنی رضا عطا فرما دے، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ اپنا ہی محتاج بنا، اے اللہ ہماری نیک و جائز حاجات کو قبول فرما لے، اے اللہ اپنا ہی محتاج بنا، اے اللہ محتاجوں کی محتاجی سے بچا، اے اللہ اس ماہ مبارک کی برکتوں کو مزید سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حرام مال سے بچا، بے حیائی کے کاموں سے بچا، اے اللہ رزق حلال طیب عطا فرما، اے اللہ مشکلات کو دور کر دے، اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ آخرت کا یقین عطا فرما، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ روز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔